أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما۔ میں ہر دفعہ جب آپ کو نیا لیکچر پڑھاتا ہوں تو اس کو بار بار ذکر کرتا ہوں ریپیٹڈلی۔ آئی تھنک آئی مسٹ ہیو ریپیٹڈ سیورل ٹائمس کہ انسان کی جو حقیقت ہے وہ اس کی روح ہے، اور روح کو اللہ پاک نے عالم عدم سے پیدا کیا، اور روح کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری کہ اس نے خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا، تو اس پہ ایک بہت بھاری ذمہ داری اللہ پاک نے عائد فرمائی۔ اگر آپ دنیا کے اندر بھی دیکھیں تو انسانوں کے اندر مراتب کے لحاظ سے ان کی ذمہ داریاں کم اور زیادہ ہوتی ہیں۔ جتنا بڑا مرتبہ ہوگا اتنی ذمہ داری زیادہ ہوگی۔ انسان جب خلیفۃ اللہ فی الارض کے اوپر اس منصب پہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بہت عظیم الشان ذمہ داری ہے، اور اسی لیے رب کریم نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اس ذمہ داری کو پہاڑوں تک لینے سے انکار کر دیا۔ یہ کیفیت ذمہ داری کی جو ہے یہ ایک شعور کی کیفیت ہے۔ جتنا آپ کا ڈیولپڈ شعور ہوگا، جتنی آپ کی علم کی وسعت ہوگی، جتنا آپ کائنات کو اور کائنات کی تمام کیفیات کو سمجھتے ہوں گے، جتنا آپ اپنی ریلیشن شپ کو اپنے رب کے ساتھ اور اس دنیا کے ساتھ دونوں کے ساتھ ایویلویٹ کرتے ہوں گے، اپریز کرتے ہوں گے، اتنا ہی زیادہ آپ کا احساس بڑھتا چلا جائے گا کہ زندگی جو ہے یہ کھیل نہیں ہے، بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو کائنات کے اندر بھیجا ہے۔ یہ ایک فالنگ نہیں ہے، یہ ایک اس قسم کی گیم نہیں ہے کہ جس کے اندر صرف وقت کا گزارنا ہے، جو وقت ہمیں عطا کیا گیا ہے اے ٹو زی۔ اس میں جو کارائے نمایاں آپ کو انجام دینی ہے، ایک انسان، وہ انسان جو اللہ کا خلیفہ ہے، اس انسان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ وقت ویسے تو کافی ہے، مگر اگر آپ نے ضائع نہیں کیا تب، اور اگر ضائع اس میں سے کچھ ہو جاتا ہے تو اتنا ہی نقصان آپ کریں گے۔ اور شروع سے جب انسان کے اوپر ذمہ داری ہے، جب انسان کو ایک اللہ پاک نے ایک خاص مقام عطا کیا ہے، اس کے لیے نہایت اہم ہے کہ وہ اپنے مقاصد کو سمجھے کہ اس کا مقصود حیات کیا ہے۔ جب تک وہ مقصود حیات کو سمجھتا نہیں ہے تو اس کے سامنے اس کے گولز کلیئرلی ویزیبل نہیں ہوتے۔ جب گولز کلیئر نہیں ہوتے، آبجیکٹیوز کلیئر نہیں ہوتے، تو اس کی جو روش ہے اس میں وہ سسٹم پیدا نہیں ہوتا، اس میں وہ اکمپلش کرنے کی ایک کیفیت پیدا نہیں ہوتی، بیکاز آف دی لیک آف ہز کانشیس کمپریہنشن، کہ وہ ابھی تک مکمل طور پہ کمپریہینڈ نہیں کر پایا کہ اس کی ذمہ داریاں ہیں کیا اور کیوں ہیں، وہ زندگی میں اللہ نے اس کائنات میں اس کو کیوں بھیجا ہے، کس مقصد سے بھیجا ہے، اس کو یہاں کیا کرنا ہے، اس میں کیپیسٹی کیا ہے، اس کے اندر اہلیت کیا ہے، کتنی اہلیت، کیا وہی اہلیت بڑھا سکتا ہے اپنی گولز کو اچیو کرنے کے لیے۔ تو جب تک ایویلویٹ نہیں کرتا اپنی ساری زندگی کو اس انداز سے سیریسنس کے ساتھ، تب تک وہ اپنے مقصد کی طرف منظم طریقے سے
بڑھ نہیں پاتا. اس کا ایک ذہن جو ہے من حیث القوم اگر آپ دیکھیں تو وہ اٹکا ہوا ہے صرف مادی دنیا کے اندر. جو مذہب ہے اس کے لیے وہ صرف ایک ریچولسٹک ایکسرسائز ہے. نماز پڑھ لی 5 وقت کی، کلمہ یاد کرا دیا اماں نے ابا نے، مسجد میں گئے وہاں سپارہ پڑھا دیا گیا، ایک دفعہ قرآن شریف پڑھ لیا زندگی کے اندر، سوچا یہ سب کام ہو گئے، نماز بھی میں پڑھ رہا ہوں 5 وقت کی، ایک مرتبہ حج بھی کر آیا ہوں، جو تھوڑی بہت زکوٰۃ ہوتی ہے میں نے دے دی، میں نے اپنے مقصد کو پورا کر لیا. کیا ایسا ہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اور اس کو اس کے جو ادوار ہیں، جو اس کے اہداف ہیں زندگی کے اندر، جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں، ان کو کلیئر کرنے کے لیے ہمیں کتاب ہدایت عطا فرمائی. اور اس کتاب ہدایت کے متعلق اللہ رب العزت نے کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دیا وَنُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. It expounds everything that is contained in this universe. Hudam wa rahma, guidance and benedictions. Wa bushra lil Muslimin, and glad tidings for the Muslims. اب ذمہ داری جو ہے وہ انسان کی ایز اے وائسجرنٹ سب سے اہم یہ آتی ہے اس پہ کہ ان تمام معلومات کو جو اللہ نے، جو ہدایات اللہ نے قرآن حکیم کے اندر عطا کی ہیں، ان کو گہرائی کے ساتھ سمجھے. اور جب تک وہ گہرائی کے ساتھ سمجھے گا نہیں، اس کی کنسیپچول کلیئرٹی نہیں آئے گی. مثال کے طور پہ عقائد جو ہیں، اگر وہ بھی جو اللہ نے بتائے ہیں قرآن کے اندر ہمیں، اگر ہم ان کو صرف یاد کر دیتے ہیں اور کلمے کی طرح اس کو سنا دیتے ہیں اگر کوئی پوچھتا ہے، تو ہم نے اپنے مقصد کو حل نہیں کیا. اس لیے کہ جب تک ہم اس کو کمپریہینڈ نہیں کریں گے کہ ایمان سے مقصد ہے کیا، وحدت سے مراد کیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ توحید ہے، اس کا مقصد کیا ہے، رسالت کیا ہے، کیوں ہے، اللہ نے کیوں ہدایات عطا فرمائی نبیوں کے تھرو، کتابوں کو ڈائریکٹلی کیوں نہیں اتار دیا ایسے کسی ایک جگہ ڈیزگنیٹڈ جگہ کے اوپر، وہ باقاعدہ اتاری گئیں اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ اتاری گئیں. ایمان کی جو کیفیت ہے، عقائد کی جو کیفیت ہے، اگر اس میں سے ایک ایک کو آپ نے علیحدہ کر کے نہیں سمجھنے کی کوشش کی تو وہ کنوکشن، جو یقین جو پیدا ہونا ہے، جو ہونا ضروری ہے آپ کے اندر، وہ اس کیفیت میں نہیں پیدا ہوگا. اور جب وہ نہیں پیدا ہوگا تو وہ جو بیس آپ کی ہے، اگر بیس ہی فلمزی رہ گئی، کمزور رہ گئی، تو عمارت جو اس کے اوپر آپ تعمیر کریں گے، اس عمارت میں وہ مضبوطی نہیں آئے گی، وہ ہوا کے جھونکوں سے گر سکتی ہے. اسی لیے اسلام کے اندر پریسٹہڈ نہیں ہے، ایز سچ پریسٹہڈ نہیں ہے. یعنی وہ پریسٹہڈ جو آپ دیکھتے ہیں دوسرے مذاہب کے اندر کہ وہ بیٹھتے ہیں ایز این اتھارٹی اینڈ دے گیو دی ورڈکٹ آن ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ریکوائرمنٹ اسلام میں یہ ہے کہ ہر مسلمان جو اللہ سے تعلق، جس کا تعلق ہے رب کا، وہ انسان ان تمام باتوں کو جو اللہ رب کائنات نے ہمیں قرآن حکیم کی کیفیت کے اندر اپنی حفاظت میں عطا فرمائیں، کہ ہم ان میں سے ایک ایک کیفیت کو سمجھیں. اس لیے کہ وہ ساری کیفیات جو ہیں وہ آپ کی پریکٹیکل لائف کے اندر لاگو ہوتی ہیں. وہ ایسی کیفیات نہیں ہیں کہ جن کو آپ، جو آج کل کا ایک دور ہے، ایک انداز ہے کہ آپ نے اس کو غلاف پہنایا اور نہایت ہی پاکیزہ جگہ، اونچی جگہ کے اوپر قرآن پاک کو رکھ دیا.
اب وہ کھلے گا جب کبھی کسی کا انتقال ہو جائے گا یا کوئی اور اس قسم کا مشغلہ ہوگا تو کھول دیا جائے گا، یا رمضان مبارک کے اندر کھول دیا جائے گا. تو وہ اس کیفیت کو بنم کر دیتا ہے، وہ اس سے وہ کیفیت اس کی بالکل ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے. جو اس کی اصل کیفیت ہے وہ ہے ہدایت کی، وہ ہے اس کے ذریعے آپ اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، آپ اپنے اللہ کی باتوں کو سمجھتے ہیں، آپ ان باتوں کی جو پریکٹیکلٹی ہے اس کو اس پیرامیٹر کے اوپر جو حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کیا اپنی حیات طیبہ میں، اس سے موازنہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب اللہ نے کہا کہ آئیڈیل تمہارا رول آف ایکسلنس جو ہے، جو تمہارے لیے رول ماڈل ہے، وہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک. اگر اس طریقے سے زندگی میں چلو گے تو تم یقیناً فلاح پاؤ گے. اور یہ فلاح کی کیفیت کی طرف جو رستہ جاتا ہے، اس کو ہم نے بیان جب کیا اپنے مختلف سلائیڈ سے آپ کو پچھلی مختلف لیکچرز کے اندر، تو یہ رستہ فلاح کا تھا جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے. فلاح کا وہ رستہ کہ جو آپ کو بالیقین کامیابی اور کامرانی کی طرف لے کر چلتا ہے، اس میں کوئی ڈگری آف ڈاؤٹ پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ رستہ اللہ نے خود قرآن حکیم کے اندر ہمارے لیے وعید کیا. اب جب وہ اس رستے پہ ہم چلتے ہیں تو اس رستے پہ چلنے کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم انسان کی حیثیت سے، ایک اس انسان کی حیثیت سے جسے اس نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، جسے اس نے ایک نہایت اعلیٰ مقام عطا فرمایا، جسے اس نے رب کریم نے شاندار پوٹینشل سے نوازا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو اگر آسان سمجھنے کے لیے ایک میں نے اتفاق سے ایک مووی دیکھی تھی، سائنٹیفک فکشن تھی، وہ لوسی اس کا نام تھا، اور وہ اس کے اندر وہ سائنٹیفکلی بیان کرتے ہیں کہ انسان کی جو شروعات ہوئی نیانڈرتھل مین سے، اور کس انداز سے اس کی ایولیوشن ہوئی، کن کن اسٹیجز سے وہ پاس ہوا، اور اس کے بعد میں اس کے اندر جو پوٹینشل ہے اس کا اظہار اس انداز سے جو کہ آج کی مٹیریلسٹک دنیا سمجھتی ہے، انہوں نے اس میں کیا ہے کہ ایک ڈرگ ہے جو بیسیکلی ایک خاص قسم کا مادہ ہے جو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر تھوڑا سا مادہ اللہ پاک عطا فرماتے ہیں اسے شروع کے اندر، جس سے اس کے سارے جو اوسان ہیں وہ کام کرتے ہیں. اور یہ مادہ سائنسدانوں نے اس کو آرٹیفیشلی بنایا، اس لیے کہ یہ کیمیکل کمپاؤنڈ ہے، تو وہ جو کیمیکل کمپاؤنڈ تھا اس کو آرٹیفیشلی ڈرگ کی حیثیت سے بنایا گیا، اس لیے کہ اس کی جو کیفیات ہیں وہ انسان کو ہیلیوسینیشنز کے اندر لے جاتی ہیں، اسے ایسی ایکسٹیسی میں لے جاتی ہیں کہ اسے لطف بہت آتا ہے انیشلی، اور اس کے لیے بہت چھوٹی سی مقدار ہے جو وہ استعمال کی جاتی ہے. اس کو انہیں ایکسپورٹ کرنا تھا میرا خیال ہے کسی ایشین ملک سے، کوریا سے یا کہاں سے ایکسپورٹ کرنا تھا یورپ کے اندر. تو انہوں نے طریقہ یہ نکالا کہ انسانوں کے اندر، آنتوں کے اندر وہ اس کو ڈال کے، اس کا پیکج ڈال کے سی دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد میں یہ لوگ مختلف جگہوں پہ ٹریول کرتے تھے یورپ کے، اور جب یہ وہاں پہنچ جاتے تھے تو انہیں آپریشن کر کے وہ ڈرگ نکال لی جاتی تھی اور ان کو پیسے دے دیے جاتے تھے کہ ان کے جو کیریئر کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا ہے تو خوب نواز دیا جاتا تھا، اس لیے وہ تو بہت مہنگی دوا ہوتی ہے، ملینز کی چھوٹی سی ایک تھیلی جو ہے وہ ملینز میں آ رہی.
تو وہ ایک عورت کو استعمال کیا انہوں نے، جو اتفاق سے ان کے درمیان پھنس گئی تھی. وہ چاہتی نہیں تھی کیریئر بننا، مگر وہ پھنس گئی تھی. اس کو انہوں نے پکڑ لیا. اس کے بعد میں اس کو بھی اسی کام کے لیے استعمال کیا. پیٹ میں اس کو سی دیا گیا. اب یہ گروپ جو ٹریول کرتا ہے تو یہ ان بدماشوں کی زیر نگرانی ٹریول کرتا ہے. تو وہ ایک آروٹ تھائی لینڈ کے تھرو دکھایا ہے کہ وہ عورت جو ہے اس کو جانا تھا کسی اپنے فائنل ڈیسٹینیشن کے پر. تو جب وہ وہاں بینکاک جاتی ہے تو وہاں کچھ لوگ اس پہ حملہ کر کے اس کی آبرو ریزی کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں وہ لڑتی ہے ان لوگوں سے. اور اس لڑائی میں ان میں سے ایک آدمی کا لات اس کے پیٹ پہ لگتی ہے بہت زور سے، اور وہ پیکٹ پھٹ جاتا ہے. اندر وہ پیکٹ پھٹ جاتا ہے. جب وہ پیکٹ پھٹتا ہے تو یہ بے ہوش ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد حالانکہ اس کو زنجیروں میں رکھا تھا انہوں نے باندھا ہوا، اس کے بعد اس کو جب ہوش آتا ہے تو یہ عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے اس کی، اس لیے کہ اس کے بلڈ کے اندر وہ جو دوا تھی وہ پینیٹریٹ کر چکی تھی، گھل چکی تھی. جتنی گھلی ہوگی اور جتنا اس نے اس کے دماغ کے اوپر اثرات پیدا کیے، تو انیشلی اس کو دکھاتے اس طرح ہیں کہ اس کو شدید جرکس لگے، جھٹکے لگے. اور جھٹکے ایسے کہ یہاں سے اگر ادھر ہے تو یہاں سے جا کے ادھر لگ رہی ہے، اتنا زور کا جھٹکا. پھر وہاں سے پھر اس طرح بہت شدید جھٹکے لگے اس کو. اور اس کے بعد میں سڈنلی کام ہو گئی. اور پھر اس میں ایک عجیب و غریب قسم کی طاقت آ جاتی ہے اس دوا کی وجہ سے. خیر یہ وہ جو آدمی آیا تھا جو اس کے ساتھ بےہودگی کرنا چاہتا تھا، اس کے پاس جو چابیاں تھیں اس کی، جو زنجیر تھی اس سے اپنے کھولتی ہے، وہ باہر جاتی. جب باہر جاتی ہے تو اس کی گن لے جاتی ہے اس آدمی کی جو آیا تھا اس کے پاس. اور وہاں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس نے کبھی زندگی میں گن نہیں چلائی، مگر یہ گن اس طرح استعمال کر رہی ہے جیسے ہمیشہ سے چلاتی ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ ساری کیفیات، یعنی اس کی جو نیچرل اندر سے انسٹنکٹ ہیں وہ ساری الائیو ہو گئی. تو یہاں میں جو بیان کر رہا ہوں، جس وجہ سے یہ سٹوری بیان کر رہا ہوں، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ although through the medium of a drug اس میں جو چینجز آئے وہ چینجز اس کے اندر انیٹ کیپیسٹی میں سلیپ موڈ کے اندر موجود تھے. جب وہ دوا گئی اندر تو اس نے ان کیفیات کو جگا دیا. اب وہ جب کیفیات جاگی تو اس کے اندر مختلف کیفیات رونما ہونی شروع ہوئی. یہ وہاں سے نکلتی ہے، ان کو شوٹ کرتی ہے، تینوں آدمیوں کو اس طرح شوٹ کرتی ہے کہ جیسے یہ بہترین مارکسمین ہو. یعنی ان تینوں کے سر کے بیچ میں یہ اسی طریقے سے مارتی ہے کر کے تیز. تین آدمی جو بیٹھے تھے اور تینوں کے گولی عین سر پہ لگتی ہے، بیچ سر میں. یعنی مارکسمین شپ کی یہ کیفیت، یعنی اس کے اندر کی جو کیپیسٹی جو جاگی ہے اس وقت. اس نے کبھی گن نہیں چلائی، پہلی مرتبہ گن چلا رہی ہے اور پہلی مرتبہ ایم لیتی ہے. اس کی ایم اتنا صحیح تھا. اس کے بعد وہ جاتی ہے، اس کو بہت بھوک لگی ہوتی ہے تو یہ وہ کے سامنے جو کھانا وانا وہ کھا کے باہر نکلتی ہے. باہر نکلتی ہے تو یہ دکھایا ہے کہ وہاں چینی کے اندر، چینی زبان میں فارمیسی کی اور کچھ اس قسم کا کوئی شاید ہاسپٹل تھا کیا تھا، اس کی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو یہ اس نے کبھی چینی زبان نہیں پڑھی نہ سیکھی، مگر یہ ساری باتیں جو چینی زبان میں لکھی ہوئی ہیں وہ سمجھ رہی ہے. باہر آتی ہے اور وہاں جو ٹیکسی ہے دیکھتی ہے اس کو، اور اسے سمجھ جاتی ہے کہ یہاں چینی لوگ رہتے ہیں، تو چینی زبان میں بات کرتی ہے اس سے اور ان کو پتہ بتا دیے کہ مجھے فلاں جگہ لے چلو. اب اس کی جو پہنچ ہے، ابھی اس کی جو کانشسنس ہے وہ صرف 10 ڈگری آگے گئی ہے. آئنسٹائن کے 7.5 پہ تھی، تو اس نے ابھی جو کانشسنس استعمال کر رہی ہے وہ 10 ڈگری پہ گیا ہے. ابھی جو پھٹا ہے وہ ابھی تک اتنی اس نے کیفیات پیدا کی ہیں 10 پہ. 10 سے وہ 20 جاتی ہے، پھر 30، پھر 40، اس طرح چلتے آگے.
تو یہ وہاں سے جاتی ہے اور اسی آدمی کے پاس جس نے اس کو پھانسا تھا اور اس کے اوپر یہ ظلم کیا تھا کہ اس کے اندر یہ ڈرگ وغیرہ ڈالی تھی، وہ ایک جگہ موجود ہوتا ہے، مساج کرا رہا ہے، کچھ اس قسم کا کام کروا رہا ہے۔ تو اس کی انکینی کیفیت ہے کہ یہ جیسے کتا سونگھ لیتا ہے، اسی طریقے سے اس کو خود بخود یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کہاں ہے۔ اچھا، اس کی وجہ سے اور ہی بتائی کہ یہ جتنی ریڈیونک کیفیات تھی، اس پہ اس کو مکمل طور پہ دسترس اس کی کانشسنس کو ہو جاتی ہے کہ وہ کنٹرول کر پاتی ہے ساری الیکٹرانک ویوز کو۔ اب پہنچتی ہے اس کے پاس، اس کو جا کے بری طرح زخمی کرتی ہے اور پھر وہاں سے نکلتی ہے اور پھر جاتی ہے سیدھی ایک پولیس آفس میں، اور وہ پولیس آفس میں جا کے سوری یہ تھائی لینڈ تھا یا پیرس تھی، کچھ ایسی کوئی جگہ تھی، پولیس آفس میں جا کے یہ انسپیکٹر کو بتاتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور اتنی ڈرگز ہیں جو فلاں مقام کے اوپر ان آدمی جو ہیں یہ کیری کر رہے ہیں، اور وہ تم اس کو ڈسکور نہیں کر پاؤ گے اس لیے کہ وہ کسی اس میں نہیں آتے، ایکس رے میں نہیں آتے، تو وہ توجہ خاص دیتا نہیں اس کی طرف پولیس والا جو انسپیکٹر ہوتا ہے۔ تو اس سے ہی کہتی ہے کہ دیکھو اس وقت ٹائم بہت کم ہے اور تم فوراً میرے ساتھ چلو، ہمیں جانا ہوگا ایئرپورٹ، اور وہاں جا کے یہ ابھی جو پہلی لوٹ آ رہی ہے اس کو ہمیں پکڑنا ہوگا۔ اس کے بعد میں جب وہ دیکھتی ہے کہ وہ توجہ نہیں دے رہا، تو یہ خود آ کر، وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے پیچھے، تو وہ خود آ کر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جاتی ہے اور یا اس کو ہٹاتی ہے، کیا کرتی ہے، خیر، اور اس کے بعد ڈرائیو کرتی ہے، اور ڈرائیو اس طرح کرتی ہے جیسے اس کو پتہ، سارے پتے یہاں کے، حالانکہ وہ جگہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اس کو علم ہو، اس کا ذہن جو ہے وہ ساری نیویگیشن کو اسی انداز سے کرتا ہے، وہ بالکل صحیح سمت میں جا رہی ہے، مگر بہت تیز جاتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے، پوچھتا ہے پولیس والا کہ تم جو اتنی تیز چل رہی ہو تو تم نے پہلے کبھی گاڑی چلائی ہے؟ اس نے کہا نہیں، کبھی نہیں چلائی، پہلی مرتبہ چلا رہی۔ وہ حق پر نشان ہوتا ہے۔ خیر، یہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ جب یہ وہاں پہنچتی ہے تو وہاں ان لوگوں کو لینے کے لیے باقاعدہ وہ جو غنڈے تھے 10-12، وہ سارے اپنے پستولوں سے لیس وہاں موجود ہوتے ہیں، اور جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس پہ وہ اب پھر دکھایا ہے اس کی ذہن کی قوت کو، کہ وہ صرف اپنے ذہن سے ان کو اس طریقے سے اوور پار کرتی ہے کہ ان کے ہاتھ جہاں ہیں وہ وہیں رہ جاتے ہیں، مطلب انہوں نے گن یوں کی بھی ہے تو اسی طرح گن پہ ان کے ہاتھ ہیں، اس کو موو نہیں کر پا رہے، کہ وہ شوٹ نہیں کر پا رہے، یعنی ان کے سب کے ذہنوں کو کنٹرول کیا اس نے مکمل طور پر، اور اس کے بعد میں پھر یہ وہاں سے نکل جاتی ہے۔ تو اس طرح سے میں اس کو پوری سٹوری تو نہیں بتا سکتا آپ کو، مختلف ادوار دکھائے ہیں کہ جو اس کے ذہن کے اندر جو اس کی اویکننگ ہو رہی ہے، جو حصے اس کے کھل رہے ہیں، اس کے حساب سے اس کی طاقتیں جو ہیں اس کے اندر، وہ عظیم شان کیفیت پیدا ہو رہی ہیں اس کے اندر۔ اسی طریقے سے وہ جو سائنسداں جس کو شروع میں دکھایا تھا، جو کہتا ہے، جس کے لیکچر کو میں نے سنا تھوڑا سا، وہ ایک دم بیٹھ گیا وہاں سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ پھر اس نے کہا کہ کائنات جو تخلیق ہے انسان کی، وہ یونی سیلولر سیل سے پیدا ہوئی، جو قرآن کا موضوع ہے۔ میں اس کیفیت کی وجہ سے فوراً بیٹھ گیا، میں نے کہا یہ تو اسلام نے کہا ہے، یہ آدمی کیسے کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا یہ تو کچھ انٹرسٹنگ چیز ہوگی، اور پھر میں نے پوری اسٹوری دیکھی، تو اس میں پھر وہ الٹیمیٹلی اس کو کانٹیکٹ کرتی ہے، اسی پروفیسر کو ٹیلی فون کرتی ہے اس کو، اور اس کا اسی دن اس نے ایک بڑی کانفرنس کے اندر یہی ساری اس کے اوپر بات کی تھی۔ تو اس نے اس کو ٹیلی فون کر کے کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں،
اور میرے پاس بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایسی ایک عام انسان ہوں جس کو تم نہیں جانو گی، میرا کوئی مقام نہیں ہے، مگر میں نے تمہاری جو پوری کتابیں ہیں وہ سب اسٹڈی کی ہوئی ہیں۔ تو اس نے کہا کیا میری، اس نے ایک کتاب بھی بتائی جو اس میں بہت ضخیم کتاب تھی، کیا تم نے وہ میری کتاب اسٹڈی کی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا اچھا تمہارے پاس ہے وہ کتاب؟ اس نے کہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو پیج کھولو، پیج 1032۔ اس نے پیج کھولا، اس نے پورا پڑھنا شروع کر دیا اوپر سے نیچے تک۔ اس نے کہا یہی ہے کچھ اور ہے؟ اور کوئی، اگر اور کوئی پیج کھولنا چاہو تو وہ کھول لو، میں وہ تمہیں سنائی۔ بڑا حیران۔ پھر اس نے کہا کہ میں اس وقت جہاں سے بول رہی ہوں ٹیلی فون سے، میں تمہاری ٹیلی ویژن اسٹیشن، تمہاری جو ٹیلی ویژن ہے اس کے جو اسٹیشنز ہیں ان کو چینج کر سکتی ہوں صرف ٹیلی فون پہ بیٹھے ہوئے یہاں سے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، سائنسدان نے کہا۔ تو اس نے کہا اچھا دیکھو میں بھی چینج کرتی ہوں۔ اس نے چینج کرنے شروع کر دیے چینلز چینج ہونے شروع ہو گئے فوراً، اور یہ اس کو روک رہا ہے مگر وہ چینل چینج ہو رہا ہے۔ تو وہ خود بہت حیران۔ پھر اس نے کہا اچھا میں ٹھیک ہے، تم کب ملنا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں بہت جلد ملنا چاہتی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے زیادہ، میرے پاس بہت کم ٹائم ہے، میں بہت جلد ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے بہت سارے سائنسدانوں کو جمع کیا اور پھر اس کو وہاں بلایا یونیورسٹی کے اندر، اور وہ سارے اس میں لوازمات اکٹھے کیے کہ اس کو ریکارڈنگ کر سکیں، اس کے ویڈیو ریکارڈ کر سکیں آڈیو۔ اور اس نے آتے ہی جیسے اس سے بات کی، کسی اس سے بات کی، تو اس نے پینسل کو، ہاتھ میں اس کی پینسل تھی، اس نے یوں کر کے صرف دور سے اشارہ کر کے پینسل اس کے ہاتھ سے نکالی اور ایسے معلق کر دی ہوا میں۔ تو سائنسداں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا یہ اس لیے تم ان چیزوں میں مت جاؤ، تو میری جو باتیں ہیں ان کو سنو، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ پھر یہ بتاتی ہے کچھ، اور یہ پھر وہاں جو کمپیوٹر رکھے ہوتے ہیں ان سب کو ان کی حیت چینج کر دیتی ہے۔ اسے کہتی ہے، وہ کہتی ہے یہ بہت پرانے زمانے کے کمپیوٹرز ہیں، میری باتیں ریکارڈ کرنے کے لیے تمہیں نہایت لیٹسٹ اکوپمنٹ چاہیے۔ اور پھر وہ زبان سے ہی اپنے وہ کرتی ہے، اور وہ ایک نئی چیز بنتی ہے جس میں پھر وہ ریکارڈ ہوتی ہے پوری، اور یہ ریکارڈ جب یہ آخر تک پہنچتی ہے، وہ بنا دیتی ہے ریکارڈ، یو ایس بی میں آ جاتا ہے وہ، تو وہ آدمی جس کو اس نے زخمی کیا تھا وہ پورے گینگ کے ساتھ پہنچ جاتا ہے، اور وہ اس کے کمرے میں پہنچ کے جب یہ ختم کرتی ہوتی ہے تو گولی چلاتا ہے۔ جب وہ گولیاں چلاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ، اس لیے کہ وہ 100% تک پہنچ گئی تھی، وہ اب وہ ختم ہو گئی تھی، تو اس نے ایٹ ول اپنے آپ کو غائب کر لیا، مطلب ختم کر لیا، انائیلیٹ کر لیا۔ تو آپ دیکھیے گا تو آپ کو بہت انٹرسٹنگ لگے گی، اور اسے غور سے سنیے گا تو آپ کو ایک ایک بات اس کی سمجھ میں آئے گی کہ جو مائنڈ سائنسز ہیں وہ کس حد تک کہاں تک پہنچ رہی ہیں۔ انسان اپنی مٹیریلسٹ کیفیت کے اندر اپنی ان ذمہ داریوں کو جو اسے اس دنیا کے ساتھ ملحق کرتی ہیں ان کی طرف وہ توجہ ہے، مگر اس ذات اقدس کی طرف جس نے اس کائنات کو بنایا، اس شاندار کائنات کو بنایا، اس شاندار انسان کو بنایا، اس کی طرف وہ توجہ نہیں ہوتا۔ تو میں جو آج آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ آپ، جیسے کہا گیا کہ اللہ کے سامنے سب سے معزز وہ ہے جو تقوی میں سب سے آگے ہے، یہاں کیفیت یہی ہے کہ تقوی کی ایک خاص کیفیت یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس کو پورا کریں۔ ایک متقی کے لیے یہ بہت ضروری ہے، فرائض کو سمجھے اور فرائض کو پھر اسی انداز سے، اسی نہج سے پورا کرے، اور اس کو یہ، اور اس کو اس کے اندر، جیسے میں نے پہلے آپ کو کئی بار بتایا کہ جو سول کی یرننگ ہے نا، جو سول کی طلب ہے وہ ہے اللہ کی رضا۔ سول جو اصل ہے انسان کا، اس کی طلب اللہ کی رضا ہے، اور
جو جسم جس کے ساتھ اس کو ملحق کیا گیا، کنجوائن کیا گیا، اس کی کیفیت نفسانی خواہشات کی طرف لے کر جانا ہے، جو خلاف ہے اللہ کی رضا کی، جو اللہ سے دور کرتی ہے۔ اور یہی جو سلسلہ ہے، اسی سلسلے کے اندر عبدیت محفوظ ہے۔ کس طرح کہ نفس امارہ اللہ نے ڈالا انسان کے اندر، جو اسے ترغیب دیتا ہے ان باتوں کی جو نفسانی خواہشات سے جن کا تعلق ہے۔ نفس لوامہ اللہ نے انسان کے اندر رکھا، جو اس کا وہ نفس ہے جو اس کی ضمیر کی کیفیت، ایک انسائٹنگ سیلف ہے جو پہلا ہے، ایک ریسٹریننگ سیلف نفس لوامہ ہے، وہ آپ کو ریسٹرین کرتا ہے کہ نہیں یہ ایسا مت کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، یہ تقوی کے خلاف ہے نا، یہ سچائی کے خلاف ہے، اس پہ مت جاؤ۔ تو وہ ریسٹریننگ سیلف ہے۔ اور یہی اسی تگدو کو جو ہے جہاد فی اللہ کہا اللہ رب العزت، کہ جب انسان اپنے نفس امارہ سے لڑتا ہے اور اس کی نفس لوامہ کی بات کو مانتا ہے اور نفس مطمئنہ کی طرف چلتا ہے، جو اس کا سیٹسفائیڈ سیلف ہے اس کی طرف چلتا ہے، تو جب وہ اس میں آگے چلتا ہے تو اس میں اسی کو وہ کامل عبد کی حیثیت سے ابھرتا ہے، اس لیے کہ پھر وہ ان باتوں کو کرتا ہے، صرف ان باتوں کے اوپر قائم ہوتا ہے جس سے وہ اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے، اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ کیفیات جو ہیں یہ ساری اللہ نے نہایت سائنٹیفکلی انسان کے اندر رکھی ہیں، مگر اگر ہم سیدنا علی کی اس کیفیت کی طرف توجہ نہیں دیتے، من عرف نفسہ ہی فقد عرف ربہ ہی، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، تو ہم بہت بڑی اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لیتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے جو نہایت قیمتی ہے، جس کا ایک ایک لمحے کا حساب آپ نے جا کر دینا ہے اللہ رب العزت کو، اس وقت کو ہم نے ضائع کر دیا، اس لیے کہ ہمیں اس کا مقصد حاصل ہوا ہی نہیں، ہم اس طرف چلے ہی نہیں، ہم صرف دنیاوی کیفیت کے اندر اپنے جسم کی تمام خواہشات کو ہی پورا کرتے رہے، ہم نے اپنی روح کی طرف توجہ دی ہی نہیں، ہم اس روح کو جس کو اجاگر کرنا تھا، جس کو ایک خاص انداز سے ہمیں ڈیولپ کرنا تھا سلوک کے اوپر چل کے، ہم نے وہ کیا ہی نہیں، ہم نے الٹیمیٹ آبجیکٹو جو تھا ریلیجس کویسٹ کا اس کو سمجھا ہی نہیں، اور اس ٹیکنیک کو اپنایا ہی نہیں کہ جس سے ہم تیزی کے ساتھ اللہ کی قرب کو پا سکتے، اللہ کی رضا کو پا سکتے۔ تو جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ تقوی کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو جانیں، محسوس کریں اور پورا کریں، اور اس کے لیے کوئی راہ مفر نہیں ہے۔ قیامت کے روز ہمارے پاس کوئی ایسا ایکسکیوز نہیں ہوگا جو آپ پیش کر سکیں اللہ رب العزت کے سامنے کہ اس وجہ سے یہ ایسا ہوا، اس لیے کہ اب اللہ نے وہ تمام باتیں، ایک تو یہ کہ اپنے قرآن جو پورا حکمت ہے اس کے اندر ہمیں عطا کر دی، دوسرے یہ کہ یہ جو ایولیوشن آف کانسٹنٹ ایولیوشن آف مائنڈ ہے، اور آپ کی جو پروگریس ہے ٹیکنالوجیکل اور سائنٹیفک پروگریس جو چل رہی ہے، اس سے وہ سارے عقدے کھلتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں جو قرآن حکیم کے اندر بیان کیے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس کوئی راہ مفر نہیں ہے۔ ایسے کہتے ہیں نا، کسی نے کہا کہ ایتھیزم از آؤٹ آف ووگ، کہ اللہ کو نہ ماننا جو ہے وہ فیشن نہیں رہا، پہلے فیشن ہوا کرتا تھا جاہلوں کا، اب وہ فیشن نہیں رہا، اس لیے کہ اب عقل کو اللہ نے اس معیار تک پہنچا دیا کہ جہاں وہ ساری گتھیاں سلجھ گئیں اور اس کے پاس کوئی یہ مفر نہیں رہا کہ نہیں یہ وجہ اس کی یوں ہو سکتی ہے، اس کی یوں ہو سکتی ہے، ایسا نہیں۔ اس نے اگر 1400 سال پہلے کہا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد و ثنا کرتا ہے،
تو آج سائنس اس کی تحقیق جو ہے اس کو ثابت کر رہی ہے، جو کوانٹم فزکس کے اندر میں بار بار بیان کر چکا ہوں، ہائی انرجی پارٹیکل تھیوری، کہ جس کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو سب سے چھوٹا جو سب ایٹامک پارٹیکل ہے، جب اس کو الیکٹرانک مائکروسکوپ کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے تو اس تک کے اندر جو کیفیت ہے وہ کانشسنس کی ہے۔ سائنسداں کہتے ہیں کہ جب ہم اس کو ریویو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، وہ جو بغیر کانشسنس کے حمد کیسے ہوگی اللہ کی؟ اللہ پاک قرآن پاک فرماتے ہیں وہ تسبیح بھی کرتے ہیں، صلات بھی ہوتی ہے، ان کی صلات بھی ہے، مگر تمہارے علم میں نہیں۔ تو کائنات کو سمجھنا، اس کے لیے اللہ نے ہمیں یہ مشن دیا، اس کی قدرت کو سمجھنا، اس کی قدرت کو پانا، اس کی قدرت کو سمجھ کے اللہ کی کبریائی کو جاننا، وہ کتنا شان والا ہے، وہ کتنا عظیم شان ہے، جس کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں ہمارے پاس، علاوہ ان کے جو اس نے خود عطا کیے ہیں قرآن حکیم کے اندر۔ اور اس نے جب انسان کو اپنا خلیفہ بنایا تو کتنی بھاری ذمہ داری ڈالی۔ اگر یہ ذمہ داری وہ محسوس وہ نہیں کر رہا اور اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے تو اللہ نے کیسی کیسی باتیں اس سے کہی ہیں کہ دوزخ ایسی جس کی آگ سے دنیا کی آگ پناہ مانگی، ایسی دوزخ جی، جس میں وہ دولت جو اکٹھی کی اس نے غلط طریقوں سے، وہ اس کو پگھلا کے اس کی کانوں میں، اس کی آنکھوں میں اور کہاں کہاں ڈالی جائے گی کہ بار بار جب اس کی یہ کھال ختم ہو جائے گی تو دوبارہ ریفریش کر دی جائے گی اللہ کے حکم سے، کہ وہ کانسٹنٹ اس کے اوپر جو ہے سلسلہ چلے۔ کیوں؟ یہ سب اس لیے کیا اللہ پاک نے کہ انسان کو احساس ہو کہ اگر وہ رستے سے ہٹتا ہے، اگر وہ رستے کو چھوڑتا ہے، اگر وہ اللہ کو، حالانکہ اگر ہمارے مسلمانوں کو دیکھیں کہ جن کو اللہ نے اتنی نعمت سے نوازا، ان مسلمان خاندانوں میں پیدا کیا، ان کی کانوں میں اذانیں عطا کی، شروع میں ہی انہیں کلمہ سکھایا، انہیں ساری وہ کیفیات سے نوازا، بہترین کیفیات سے، اس کے باوجود اگر وہ اپنے منصب کو نہیں پہچان رہے، اپنے مقصد کو نہیں پہچان رہے، تو کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے ساتھ۔ اس لیے ان کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ مالک یوم الدین، there is a day of resurrection, there is a day of reckoning, which is the final day of judgment, where each and every person will be held accountable. There will be none who will be, left out of their accountability process. They will have to account for every deed. اس میں چھوٹے سے چھوٹا، خیر یرا شر یرا، چھوٹے سے چھوٹا بھی جو ہے وہ بھی اس کا اکاؤنٹ ہوگا۔ تو اگر ایسا ہے تو میری زندگی جس میں اتنے لمحات گزرے ہیں، میں نے کیا کیا ان لمحات کے ساتھ؟ Have I justified my existence? Have I tried to achieve the goals? Have I tried to find out what my goal and objective should be in life? What is the mission that has been detailed for me? کیا میں نے ایسا کیا یا نہیں کیا؟ اور اگر نہیں کیا تو میں نے کیا اپنے پیر پہ خود کلہاڑی نہیں ماری؟ Have I not asked for it now? Because everything is threadbare, given in the Quran. سب بتا دیا اللہ نے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ اگر تم نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اور اچھا کرو گے تو یہ ہوگا۔ اللہ بڑے کرم والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، بہت forgiving ہے، سب کچھ ہے۔ اس کے لیے بھی رستہ بتا دیا کہ ہاں جس وقت بھی آنکھ کھلے وہاں سے سویرا مانگو، تو اللہ سے مغفرت مانگو، ففروا الی المغفرہ، مانگتے ہوئے اللہ کی طرف آؤ، بھاگتے ہوئے آؤ، and seek your forgiveness. See that you're repenting, see that you have done a thing which is wrong, you have wronged yourself, and then seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. That is the way out. اب یہاں کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے، اس نے کتنی گنجائش دی ہے کہ انسان کو عقل دی، اس کو سارے ریسورسز دیے کہ وہ صحیح کیفیت کو سمجھ سکے، اس تک پہنچ سکے، اپنی
گولز کو دریافت کر سکے، ان کی اہمیت کو سمجھ سکے، اس زندگی کی اہمیت کو سمجھ سکے، آخرت کی اہمیت کو سمجھ سکے، اس لیے کہ دس لائف از ایفیمرل. یہ تو جیسے برف پگھلتا ہے اس طریقے سے پگھل رہی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت آنی ہے. You do not have unlimited time. There is a fixed time period that is being given to you, A to Z, and within that time you have to do certain tasks. So you have to realize what those tasks are. And then you have to adopt ways in conformity with the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کی پیروی کرنی ہے. آپ کو دنیا کی تمام چیزیں جو ہیں اس سے دور ہٹائیں گی، اس سے آپ کو ڈائیورژنس کریٹ کریں گی، مگر آپ کو مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا ہے. اف یو ہیو ریئلی گون تھرو تو قرآن کریم اینڈ انڈرسٹوڈ کہ ایمان ہے کیا، عقائد ہے کیا، وحدت ہے کیا، توحید ہے کیا. اگر یہ سب چیزیں آپ نے سمجھی ہیں اس طرح ایز اے ریسپانسبل پرسن، اٹ ہیز فلٹرڈ تھرو یور سیلف، کہ آپ کی جتنی اس کے بعد کی دنیا کی کیفیات ہیں ان سب کے اوپر وہ اوور شیڈو کرتی ہے. یعنی وہ علم جو آپ نے حاصل کیا قرآن سے، ان تمام باتوں کو آپ پریکٹیکل اپلیکیشن کے اندر اپنی زندگی میں لاتے ہیں، اور عبادت کے اندر عبادت کے مفہوم کو سمجھ کے اللہ کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے ایسنس کو سمجھتے ہیں اور فلاح کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو آج جو ہے ہم نے جو چیز آپ کے سامنے بیان کی وہ ہے دی سینس آف رسپانسبلٹی which is an absolute must in every Muslim. ہر مسلمان کے لیے وہ ذمہ داری کا احساس نہایت اہم ہے. جب تک، اور ذمہ داری جو ہے یہ آپ کی سینسٹیونیس آف یور کانشیسنس کو شو کرتی ہے. اگر آپ کی جو کانشیسنس ہے، شعور ہے، وہ بھولا بھٹکا ہے اور اس پہ اس قدر گندی، اس میں گہری تہ چڑھ گئی ہے گناہوں کی اور غلط کیفیات کی، کہ اس نے دیکھنا، سوچنا، سمجھنا چھوڑ دیا ہے، تو وہ پھر اپنے رستے کو نہیں پاتا، اور وہ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. تو ہر کیفیت میں آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. اور دیکھیے سب سے اہم کیفیت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے جو اڈاپٹ کریں اپنے لیے پاتھ وے، وہ پاتھ وے ہو جو سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک سے ہمیں ملتا، جو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ڈیفائنڈ ہے. ہر چیز ڈیفائنڈ ہے، اس میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ جہاں آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو، انلیس کوئی بھول چوک سے ہو جائے بات دوسری. ورنہ جو شعور آپ کو دیا ہے اور جو ذہن آپ کو دیا ہے، اگر آپ نے جیسے حضور سورہ آل عمران کے اندر ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ پاک کوئی ایسا کام نہیں فرماتے، کوئی ایسی چیز پیدا نہیں فرمائی آپ نے کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو. تو آپ کے جتنے اعمال ہیں ان کے بھی مقصد کے بغیر آپ نہیں کریں گے، اور جب مقصد کو سوچ کے کریں گے تو وہ ذمہ داری سے کریں گے، اور وہی تقوی کی طرف لے کے جائے گا، وہی طہارت کی طرف لے کے جائے گا، وہی اللہ کی طرف لے کے جائے گا. اس لیے کہ آپ کی پاکیزگی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تو نہایت پاکیزہ ہے، وہ تو ایبسولوٹ پیورٹی ہے. تو آپ کو اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر وہ پیورٹی پیدا کرنی ضروری ہے، جو آپ کے اعمال سے آئے گی، اللہ کے تمام احکامات کی پیروی سے آئے گی، اور اس کے دائمی ذکر سے آئے گی. جو اس نے کہا قرآن میں ذکرن کثیر، تو جب تک یہ کثرت سے ذکر اس کا آپ نہیں کریں گے، ایک عادت نہیں ڈالیں گے اپنی روح کو کہ ہر وقت آپ کے اندر اللہ کا ذکر آپ کی رگ و پے کے اندر ہر جگہ، اٹھتے بیٹھتے اور کروٹ سے ہر لحظہ ہر لمحہ جاری اور ساری ہے، تبھی آپ کی جو اویکننگ ہے آف یور سول وہ ہوگی. اور جب وہ ہوگی تو پھر مومن اللہ کی نور سے دیکھتا ہے. جب وہ ہوگی تو آپ کا قلب جو ہے وہ مطہر ہوگا،
وہ صاف ستھرا ہوگا، وہ چمکتا دمکتا ہوگا اللہ کی نور سے، اور اس نور سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے جو حجابات ہیں وہ ایسے ہی اٹھتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نور سے مومن دیکھتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپ ہی نہیں سکتی۔ تو آپ ماشاءاللہ جو علماء کی حیثیت سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اس بات کا احساس بہت زیادہ ہونا چاہیے کہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ تو ہنسنا ہی چھوڑ دیں، آپ تو ہر وقت جو ہے وہ اسی پریشانی میں رہیں کہ کس طریقے سے میں اپنے فرائض کو پورا کر سکوں، ذمہ داری کو پورا کر سکوں، کہ جو مجھ پہ ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے، جو سمیع اور بصیر ہے، جو ہر لحظہ ہر لمحہ میری ہر کیفیت کو جانتا ہے، اس سے کوئی چیز مجھ سے چھپی بھی نہیں ہے، چاہے وہ ذہن میں آپ کا خیال بھی کیوں نہ ہو، جو صرف ذہن کے اندر ہے آپ کے، کچھ بھی کیفیت ہو، اللہ کے نزدیک، اللہ کے علم میں اللہ جانتا ہے اس کو، اور اس کا مواخذہ اللہ ہی کرے گا، اس لیے کہ فائنل جج تو وہی ہے، ہی از دی جج اینڈ دی جوری، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی منصف ہے۔ تو اس لیے ہم نے آج جو، اس لیے میں نے آپ کو کتاب سے نہیں پڑھایا، حالانکہ میں سوچ کے آیا تھا کہ آپ کو جو ہے یہاں نیکسٹ میں وہاں تک آ گیا تھا، یہ جو تھا الٹیمیٹ گول آف ریلیجیس کویسٹ، یہ دو چیپٹرز رہتے تھے، تو میرا ارادہ تھا ان کو ختم کرنے کا، مگر مجھے پھر یہ اس لیے کہ آپ لوگ کافی بیچ میں 1.5 مہینہ فارغ رہے ہیں، اور آپ نے، میرا خیال ہے کہ وہ جو یوٹیوب کے اوپر ہمارے لیکچرز ہیں وہ سن لیے ہوں گے آپ لوگوں نے دوبارہ، تاکہ آپ کو تازہ ہوتے رہیں، وہ جو سوالات ہوں زیادہ تر وہیں سے ہوں گے، اور یہ جو آپ کا کورس تھوڑا سا چھوٹا سا کورس ہے اس سے ہوں گے، تو اس لحاظ سے کوشش کیجئے کہ اپنی کیفیت جو ہے اس کی طرف توجہ دیں، سیریسلی سیریس توجہ دیں، اس لیے کہ یہ جو زندگی ہے یہ ایک سیریس افیئر ہے، اللہ نے قرآن میں کھل کے کہہ دیا، اٹس اے ویری سیریس افیئر، اور ہر جو عبادت کریں وہ اس کی ایسنس کو سمجھ کے کریں، اس کی اسپرٹ کو سمجھ کے کریں۔ اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر موقع ملے تو وہ جو سر اسرار ہے اس کو ضرور پڑھیے آپ، وہ بہت ہی آپ کے لیے سود مند ہوگا اس کو پڑھنا اور سمجھنا، ٹھیک ہے؟ وما علینا الا البلاغ۔